بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہے جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب، جسے قرآن نے صاحبہ کہا، جو بھی تمہیں یہ 3 باتیں بتائیں وہ جھوٹا ہے۔ فرماتی ہے من حدثک ان محمدا رأى ربہ، کوئی تمہیں یہ بتائے کہ پیارے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے۔ ایک بار رسول اللہ نے دیکھا ہے، لیکن خواب کی حالت میں دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور خود جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ابو ذر کی حدیث میں، هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں نور عنی ارا، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرا رب نور ہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے تو سب کچھ جل جائے گا، لیکن میرے رب نے یہ دیدار اہل ایمان کے لیے جنت میں میرے رب نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر، جنت بڑی نعمت نہیں ہے، جنت سے بڑی نعمت میرے رب کے دیدار ہے۔ میرے نبی اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، والشوق الى لقائک اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک الکریم۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تیرے دیدار کی لذت سے ہمیں مالا مال فرما، والشوق الى لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق پیدا فرما۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جس رب پہ یؤمنون بالغیب، اس رب کو دیکھے بغیر ہم سجود کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، اس رب پر ایمان لے آتے ہیں، اس رب کے لیے دنیا سے الجھتے ہیں، دنیا سے لڑتے ہیں، اس رب کی توحید بیان کرنے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگ ترشی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا افسد الناس۔ یہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو توحیدی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان يفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ جس دن پنجلی کے ساتھ پنجلی ملا دی جائے گی، موت آ جائے گی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع پر رب العالمین کو نہیں دیکھا، البتہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین سے براہ راست۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوے کی دلیل پیش کرتی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں پاتی، اللہ نگاہوں کو پاتا۔ اور اسی طرح دوسری آیت قرآن مجید کا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، یہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں اللہ کسی بندے سے براہ راست بات کرے، پردے کے بیچ سے بات کرے گا۔ اور یہ میرے ربی کو اعزاز حاصل ہے، جناب آدم علیہ السلام کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست میرے رب سے ہم کلام ہونے کی اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں اللہ رب العالمین نے شرف سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے امید ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے، جس طرح میرے نبی نے فرمایا ما من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان۔ ہر آدمی اپنے رب سے ہم کلام کرے گا۔ اس وقت ذرا دیکھنا کیا ہم اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی کیا پوزیشن میں ہے؟ ذرا اپنے گریباں میں جاگ کر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لینا، کیا جب میں اپنے رب سے ہم کلام کر رہا ہوگا، کیا میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی پوزیشن میں ہوں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر وہ کام کرے جو میرے رب سے ملاقات کے دن ہمیں شرمندگی کا نہیں ہمیں خوشی کا باعث بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔